اچھا، آج میں آپ کو ایک امپورٹنٹ ویری انٹرسٹنگ سیکشن آف لا، سیکشن 28 آف دا انٹرنیشنل پروٹیکشن ایکٹ 2015 اسسمنٹ آف فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز، یہی وہ سیکشن ہے جو تقریباً ہر اسائلم کیس میں نتیجے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب آپ اسائلم کے لیے درخواست دیتے ہیں یا کوئی اپلیکیشن لانچ کر لیتے تو صرف آپ کی کہانی نہیں دیکھی جا سکتی، آپ کی عمر، آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی نیشنلٹی، آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ، آپ کے جتنے بھی لاس ایڈریسز تھے، کون سے راستوں پر آئے ہو، جو آپ کے ٹریول روٹس، پاسپورٹ، آپ کے پریویس اسائلم اپلیکیشن، اور سب سے بڑھ کر آپ کی جو گراؤنڈز آف اسائلم ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے کیس کا ہر حصہ عام ہے۔ اب میں ان کو اس قانون جو یہ سیکشن آف لا ہے، اس میں کیا کیا گائیڈ لائنز ہے۔ پہلی گائیڈ لائنز کہ ہر کیس انفرادی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی ایپلیکنٹ ہوگا اس کی جو ذاتی زندگی ہے ہر بندے کا ایک الگ الگ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ کسی اور پاکستانی، انڈین، نائجیرین یا کسی افغانی سٹیزن کا ایک کیس کامیاب ہوا ہے تو آپ کا کیس بھی ہوگا، بالکل نہیں۔ دوسرا فائنڈنگز جو یہ ہے نا، وہ آپ کی کنٹری انفارمیشن ہے۔ قانون یہ دیکھے گا کہ آپ کے ملک میں اس وقت کیا صورتحال ہے، کیا واقعی کوئی سیاسی کارکنوں پر ظلم ہو رہا ہے، کیا کوئی مذہبی اقلیتوں کو خطرہ ہے، کیا پولیس تحفظ دیتی ہے یا نہیں، کیا آپ کی بات کافی ہے۔ آپ کی جو ملک کی صورتحال ہے وہ آپ کی بات اس کے ساتھ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے جو آپ کی جنرل کریڈیبلٹی ہے، آپ کی مجموعی کریڈیبلٹی کا وہ اسسمنٹ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو تاریخیں بدل لیتی ہو، اگر آپ مختلف انٹرویوز میں مختلف باتیں کر لیتے ہو، اگر آپ اہم واقعات پہلے نہ بتائے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، اگر بعد میں آپ اس کو شامل کریں تو آپ کی کریڈیبلٹی متاثر ہو سکتی ہے۔ جو چوتھا اس میں گائیڈ لائنز ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس، تو بھی کیس آپ کی جیتا جا سکتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک اہم نکتہ ہے کہ جو سیکشن 28 سب سیکشن 7 ہے کہ ہر کیس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے 5 شرائط ہے۔ آپ نے سچائی دیے ہو، دوسرا آپ نے ثبوت جمع کرنے کے لیے ٹرائی کیا ہو، آپ کی کہانی منطقی ہونی چاہیے، ملکی معلومات سے مطابقہ رکھتا ہو، آپ کی کریڈیبلٹی بھی ہونی چاہیے۔ آپ کا کیس اس بات پہ ختم نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس پولیس رپورٹ نہیں ہے۔ تو آپ کی جنرل کریڈیبلٹی کے بارے میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ پر کوئی پہلے ظلم ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، آپ کو کوئی نقصان پہنچے تو آپ کے حق میں ایک مضبوط اشارہ ہے۔ قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے کسی سیریس ہارم یا کسی پرزیکیوشن کا شکار ہوا تو اس بات کا مضبوط ثبوت ہے کہ مستقبل میں بھی اسے خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ اسائلم قانون کا سب سے اہم اور طاقتور اصول ہے۔ میں ہمیشہ جتنے بھی میرے کلائنٹس ہوتے ہیں میں اس کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یار اسائلم کی صرف کہانی سے نہیں، وہ آپ کے ایز اے ہول کریڈیبلٹی سے، آپ کی جو کنسسٹنسی ہے، جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے، جو آپ انٹرویو دے دیتے ہو، جو آپ کی ٹرائیبیونل ہیئرنگ ہے، جو کویسچنئر ہے اس کو آپ کس طرح تیار کر لیتے ہو، جو کتنے سچائی آپ اس کو بتاتے ہو۔ ابھی میں اس کو اگر سمرائز کر لوں کہ the most important lessons from this section of law is that in asylum cases, if won or lost on credibility, the International Protection Office and the tribunal do not assess your documents. They assess your entire story, your personal circumstances, your country conditions, your conduct, and whether your account is coherent, plausible, and truthful. The law recognizes that genuine refugees may not always have documentary proof, but it always require honesty, consistency, and a genuine efforts to explain the claim. At the end of the day of asylum is not about the most emotional story. It is about establishing a credible and well-founded fear of persecution. So it is through your evidence,
through your consistency and how much you are truthful to the authorities. Thank you very much.